وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے محرم کے مہینے کے سلسلے میں پوچھا ہے، اور یہ بھی آپ کا سوال تھا کہ کچھ لوگ چندے اکٹھا کرتے ہیں اور سبیلیں لگاتے ہیں اور عید کی طرح سمجھتے ہیں، کیا ایسا کرنا درست اور جائز ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ محرم الحرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آیا کرتا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں بھی آیا اور بارہا آیا، تابعین اور ائمہ اعظام کے زمانے میں بھی یہ محرم الحرام کا مہینہ آیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک روز اول ہی سے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینوں کو اللہ رب العالمین نے حرمت کے مہینے قرار دیا ہے، اور ان حرمت کے مہینوں میں سے محرم الحرام بھی ہے۔ اس مہینے میں قتل و غارت گیری کرنا اور اسی طرح سے جنگ و جدال کرنا حرام ہے۔ قتل و غارت گیری اور خون بہانا حرام ہے، لڑائی جھگڑے کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ حرمت کا مہینہ ہے، اس مہینے کو بابرکت قرار دیا گیا ہے، اسی وجہ سے جنگ و جدال نہیں کرنا چاہیے اس مہینے میں۔ اور جہاں تک ایک مومن آدمی کیسے اس مہینے میں اپنے ایام کو گزارے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بہت ہی بہترین اصول اور ضابطے عطا فرمائے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن حییت الی قابل لاصومن التاسع، رواہ مسلم، کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 اور 10 2 روزے رکھوں گا۔ مومنوں کو چاہیے کہ 2 روزے رکھیں۔ کتنے؟ 2 روزے رکھیں۔ اگر 9 چھوٹ گیا تو 10 اور 11 رکھ لیں، اس لیے کہ یہ بہت ہی بابرکت روزہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، رواہ مسلم، مجھے اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ اس عاشورہ کے روزے سے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ تو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، روزے کا اعلان کرنا چاہیے، لوگوں کے درمیان بتانا چاہیے کہ ماہ محرم کا روزہ رکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھا تھا۔ فرعون کو اللہ رب العالمین نے غارت کیا تھا، تو معلوم یہ ہوا کہ بہت ہی بابرکت یہ مہینہ ہے محرم الحرام۔ اور اسی طرح سے دوسری روایت کے مطابق شہر اللہ المحرم، اللہ رب العالمین کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ ایک مومن کو کیسے اپنے ان ایام کے شب و روز کو گزارنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے رجوع کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کے کفارہ کے لیے روزہ رکھنا چاہیے، اور اسی طرح سے نیک کام نیکی کے جتنے بھی کام ہیں ان تمام کاموں میں آدمی کو شرکت کرنا چاہیے۔ جتنے خرافات ہیں، شرکیات ہیں، جیسے تعزیے لوگ بناتے ہیں، سواریاں لوگ نکالتے ہیں، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، اپنی اولاد کو بچائے، اپنی اولاد کو بچائے۔ جہاں پر سواری نکلتی ہو، جس گلی سے نکلتی ہو، جس وقت نکلتی ہو، اس گلی میں اپنے بچے کو جانے تک نہیں دینا چاہیے، جانے تک نہیں دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، جو سرکشی اور گناہ کے کام ہیں ان میں تعاون نہ کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں سواریاں نکلتی ہوں ان میں جانے سے آدمی کو بچنا چاہیے، اپنی اولاد کو بچانا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی اولاد کو بچاؤ، کس سے؟ جہنم کی آگ سے۔ اب گناہ اور معصیت اور سرکشی کے جو کام ہیں ان کاموں میں آدمی شریک ہوگا، اپنے بچوں کو شریک ہونے دے گا، نتیجہ یہی نکلے گا کہ جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے جتنے بھی شیعہ کے ماتم، شیعہ کے لباس،
اسی طرح سے شیعوں کے تعزیے اور سواریاں نکلتی ہیں، ان تمام سے بچنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے لو لگانا چاہیے ایک مسلمان کو۔ اور جو لوگ یا حسین یا علی کے نعرے لگاتے ہیں ان تمام لوگوں کو یہی بتانا چاہیے کہ جو خود قتل ہو جائے وہ تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے، جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا ہے وہ تمہاری حفاظت کیسے کر سکتا ہے، جو اپنی اولاد کو نہ بچا سکے وہ تمہاری اولاد کو کیا بچائے گا، اور جو اولاد کو بچا نہ سکے وہ بھلا بتاؤ کہ تمہیں کیسے اولاد دے سکتا ہے۔ طرح طرح کے جو خرافات اور عقائد لوگوں نے بنا رکھے ہیں تعزیے کے سلسلے میں، سواریوں کے سلسلے میں، یہ بالکل ہی بت پرستوں کی تمام تر علامتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلتے ہوئے تمام تر شرکیات سے ہمارے سماج کو، ہمارے معاشرے کو محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔